أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورت طارق ہے۔ پہلی آیت میں موجود والسماء والطارق کی مناسبت سے اس کا نام سورت طارق رکھا گیا ہے۔ سورت طارق کا سورت بروج کے ساتھ ربط۔ سورت بروج میں اثبات توحید اور قیامت پر اللہ نے شواہد کا ذکر فرمایا تھا۔ اب سورت طارق میں اللہ فرمائیں گے اگر یہ ڈھیٹ لوگ ضدی لوگ نہیں مانتے تو میرا محبوب ان سے فرما دیں کہ ذرا ٹھہرو، ابھی خدا کی گرفت نے آنا ہے۔ سورت طارق کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جس بندے کو بکثرت احتلام ہوتا ہو، زیادہ احتلام ہوتا ہو، وہ بندہ اس سورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو یہ احتلام والی جو بیماری ہے اللہ اس کو ختم فرما دیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کا واقعہ آپ نے پہلے کئی بار سنا ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ بنی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، یہ مشہور کیا تھا کہ العیاذ باللہ یہ پیغمبر دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اور حضرت زماد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں دیوانوں کا علاج کیا کرتا تھا، دم کرتا تھا، اس کے دم سے اللہ رب العزت شفا دے دیتے۔ جب اس کو پتہ چلا نا تو اس کی فیس بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ فیس لیتا تھا، پیسے زیادہ لیتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ بیت اللہ کے متولیوں میں سے ایک بچہ جو دیوانہ ہو چکا ہے، جو یتیم ہے، جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، تو بطور اعزاز کے، بطور برکت کے وہ آیا، کہنے لگا میں اس بچے کو دم کروں گا۔ جیسے ہی مکہ میں پہنچا تو جو سردار تھے انہوں نے کہا زماد پاس مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو تو بھی کیا ہو جائے جی، صابی بن جائے۔ صابی مطلب کیا، اپنے باپ دادے کی دین کو چھوڑ دے جی، ٹھیک ہے۔ کہا ملاقات تو کرنے دو جی۔ جیسا کیسا بھی ہوا، حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابھی مسلمان نہیں ہیں، حضور کو دم کرنے کے لیے آیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ مجھے جانتے پہچانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعارف کروایا۔ حضرت میرا نام زماد ہے، میں قبیلہ از شنو سے میرا تعلق ہے، میں دیوانوں کو، پاگلوں کو دم کرتا ہوں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں جی، بحکم خدا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دیوانے ہو چکے ہو، آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا مجھے پتہ چلا تو میں وہاں سے آیا ہوں، ترس کھا کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں کوئی دیوانہ شیوانہ نہیں ہوں۔ کہا پھر لوگ آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن، پورا خطبہ ختم کرنے کے بعد یہ سورت پڑھی والسماء والطارق۔ چونکہ عربی تھا، دم جاننے والا تھا، عربی اس کی اپنی زبان تھی، خود بھی فصیح اور بلیغ تھا۔ جب قرآن کی یہ سورت سنی نا، کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، فوراً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آیا جی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ حضور کو دم کرنے کے لیے آیا، حضور نے اس سورت کا دم کیا تو کیا ہو گیا جی، مسلمان ہو گیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آسمانوں سے نزول ہوگا تو 40 سال دنیا میں رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی شادی بھی اسی قبیلے سے ہوگی، قبیلہ از شنو سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بچے ہوں گے،
ایک بچے کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک بچے کا نام محمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سنیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ طارق کا معنی ہے کیا جی؟ رات کو آنے والا۔ اب وہ طارق کیا ہے سنیں، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا، آپ کو کس نے بتلایا ہے ما الطارق، طارق کیا ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، طارق وہ چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہے جی۔ مفسرین نے فرمایا ہے، ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ النجم الثاقب سے مراد، طارق سے مراد جو رات کا آنے والا ستارہ ہے وہ کون ہے جی؟ چاند ہے جی۔ چاند کی روشنی کیا ہے جی؟ سب سے زیادہ ہے جی۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد زحل ہے، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے جی؟ ثریا ستارہ ہے جی، جو کہکشاں جرمٹ بن کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہر نفس، ہر انسان، لما علیہا حافظ، اس کے اوپر ایک نگہبان ہے، اس کے اوپر نگران ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، طارق ستارے کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر اللہ نے کیا کیا جی؟ نگران مقرر کیا۔ ایک تفسیر اس کی آپ نے سنی ہے سورۃ یوسف میں، اللہ نے وہاں پر فرمایا تھا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سب سے بہترین نگران نگہبان وہ کیا ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک تفسیر آپ نے سورۃ انفطار میں سنی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے ہیں جو معزز ہیں، جو تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ سارا کچھ لکھتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی کیا ہیں جی؟ محافظ ہیں۔ اور ایک آپ نے تفسیر یہ بھی سنی ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورۃ رعد کے اندر، وہ فرشتے جو انسان کی آگے پیچھے سے کیا کرتے ہیں جی؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرتا ہے جی۔ پھر اسی طرح اللہ کی مخلوق کرامن کاتبین فرشتے جی، ٹھیک ہے، 2 صبح کے 2 شام کے جی، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے ساتھ دن کے 10 فرشتے، رات کے 10 فرشتے، کل کتنے بن جاتے ہیں؟ 24۔ یہ حفاظت پر انسان کی مامور ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ غور و فکر کرے انسان، مما خلق، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان ہے نا جی، جب جوانی کو چڑھتا ہے، مال و دولت والا بنتا ہے جی، ٹھیک ہے، پھر بندہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے جی، تکبر غرور آ جاتا ہے۔ مال و دولت والا ہوتا ہے تو پھر بندے کو تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر کر جی۔ اگر تجھے شرم آتی ہے نا اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرنے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے انسان من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے جی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کس پانی سے پیدا کیا جی؟ اچھلنے والے جی۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے سورۃ سجدہ میں تنزیل من ماء مہین، وہ کیا ہے جی؟ بے قدرہ پانی، گھٹیا پانی جی، ٹھیک ہے۔ وہ گھٹیا پانی جب انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے جی، خود سوچیں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک اور پلید ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنی خلقت پر غور کر، تجھے میں نے ایک گندے پانی سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، حقیر پانی سے بنایا ہے، تو پھر عقل اور تکبر اور غرور کس بات کے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ فرماتے ہیں وہ گندا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج، نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کے درمیان میں۔ مرد کی جو منی ہوتی ہے پیٹھ سے ہوتے ہوتے شرمگاہ تک پہنچتی ہے، عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ چھاتی کی جو پسلیاں ہیں جی یہاں سے ہوتے ہوتے شرمگاہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے گندے پانی سے بنایا، وہ گندا پانی جو کیا ہے جی؟ مرد کی پیٹھ سے عورت کی چھاتی سے ہوتے ہوئے آتا ہے۔
انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ علی رجعہ انسان کے لوٹانے کے اوپر لقادر، وہ قادر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت گندے پانی سے انسان کی خلقت فرما سکتا ہے، تو بندے کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ یہ آگی یہ نتیجہ ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز ظاہر کیے جائیں گے جی۔ ہاں، انسان کے اندر کے جتنے راز ہیں، دل کے اندر حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، دل کے اندر کچھ اور باتیں تھیں، جائز تھی ناجائز تھی، یہ سارے راز کیا ہوں گے جی؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ پھر انسان کے جو باہر کے راز ہیں، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، کسی کی چغلی کی، کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کو گالی دی، یہ راز بھی کیا ہوں گے جی؟ محشر کے میدان میں ظاہر ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز ظاہر کیے جائیں گے، فما لہو، پس نہیں ہوگا اس انسان کے لیے من قوت، خود کی طاقت، من قوت، اپنی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی حمایتی اور مددگار ہوگا۔ ہاں، دنیا میں بندہ پھنسے نا جی، اگر خود طاقتور ہے جی، پیسے والا ہے جی، جان چھڑا سکتا ہے، اگر جسامت قدامت والا ہے، مکہ مار کر کیا ہو جاتا ہے جی؟ جیت جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اگلے کو لٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوگی، فرشتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ولا ناصر، دنیا میں بندہ پھنسا ہو تو دوست یار کنبہ قبیلہ رشتہ دار اوپر سائنسدان کیا کرتے ہیں جی؟ بندے کی سفارش کر کے چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والا ناصر، وہاں پر نہ دوست یار کام آئیں گے، نہ کنبہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ وہاں پر کوئی آپ کی سفارش کر سکے گا۔ کہتے ہیں نا جی وہاں پر ہمیں بچا لے گا، فرمایا والا ناصر، اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتے۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی ذات الرجع جو لوٹنے والا ہے جی۔ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل کیا ہوتے ہیں جی؟ برستے ہیں۔ قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے جی، ٹھیک ہے، زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر سے غلہ، اناج، کھیرے، توریاں، ٹھپر، مولی، گاجراں، یہ ٹماٹر، پیاز کیا ہوتے ہیں جی؟ نکلتے ہیں۔ اب سنیں جی، قسم اللہ نے اٹھائی ہے، جواب قسم کیا ہے؟ جو اللہ بارش برسانے کے بعد سمندروں سے بخارات اٹھا کر بادل بناتا ہے، بادلوں سے پھر بارش برساتا ہے، وہ اللہ گندے پانی سے پیدا کر کے تمہیں جوانی میں لے جا کر پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا والارض ذات الصدع، زمین کو پھٹا کر اس کے اندر سے انگوریاں نکالنے والا، غلے اناج نکالنے والا۔ اگر اللہ اس پر قادر ہے تو تمہارا مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالنے پر اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید لقول فصل، دو ٹوک بات ہے، بالکل پکی اور سچی بات ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی انہو لقول فصل، بے شک وہ حشر کا میدان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، لقول فصل، یہ دو ٹوک بات ہے۔ ہاں، حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ، میرے پردادا استاد ہیں، وہ اس کا معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہو لقول فصل، بندے کا مرنے کے بعد قبروں سے اٹھانا، پھر محشر کے میدان میں جمع ہونا، فرمایا یہ دو ٹوک بات ہے، یہ یقینی ہے، ہر بندہ مرے گا، مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور باقی مفسرین فرماتے ہیں انہو لقول فصل، یہ قرآن کیا ہے جی؟ دو ٹوک بات ہے، دو دونی چار کی طرح۔ دو دونی چار کے اندر بندے کو شک ہو سکتا ہے، کوئی پاگل بندہ، ان پڑھ بندہ، جٹ بندہ کہہ سکتا ہے دو دونی چار نہیں ہوتے استاد جی، پانچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ سکتا ہے استاد جی دو دونی پانچ نہیں ہوتے، دو دونی تین ہوتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ دو دونی کتنے ہوتے ہیں، اگلا بندہ کہہ سکتا ہے آٹھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کے اندر اتنا واضح شفاف سبق ہمارے لیے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی۔ فرمایا انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن کیا جی؟ فصل، دو ٹوک بات ہے، وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تدبیریں کرتے ہیں، تدبیریں کرنا، کیا تدبیریں کرتے ہیں؟ آپ نے سورۃ غافر میں 24ویں پارے میں سنا ہے،
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے نا جی، مشرکین اپنے بچوں کو کہتے شور کرو شور کرو، تاکہ اتنا شور ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کسی دوسرے تک نہ پہنچے کہ بھئی وہ مسلمان ہو جائے گا. بچوں کو کہا کرتے تھے شور کرو جی. اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کرتے نا کہ ایک ظالم بدبخت محفل سے اٹھ کر کہتا یہ تو کیا ہے جی العیاذ باللہ دیوانہ ہے. اور آپ نے 7ویں پارے میں سنا ہے سورۃ انعام کے اندر وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، لوگوں کو بھی ظالم روکتے تھے اور خود بھی کیا ہوتے تھے دور بھاگتے تھے. ٹھیک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تو لوگوں کو کہتے پاس مت جانا، یہ اس کا جادو کیا کرتا ہے جی آسمانوں پہ بھی اثر کرتا ہے. اور وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی کیا کرتے تھے دور بھاگتے تھے. ٹھیک ہے، قرآن سے بھاگتے تھے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں. کیا تدبیریں کرتے ہیں جی؟ دین حق کو مٹانے کی تدبیریں کرتے ہیں، قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو پوری دنیا کے اوپر بچھا دے گا، پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گا، لیکن کافر لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے، کافر لوگوں کو گوارا نہیں ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اللہ بھی تدبیر کرتا ہوں. تدبیر کرنا، اللہ کی تدبیریں کیا ہے؟ اللہ کی تدبیری یہ ہے کہ کافروں کی جو تدبیر بھی ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے جی ناکام کر دیتا ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے سزا کا کیا کرتا ہے جی بندوبست کرتا ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے. کافروں کی تدبیر دین کو روکنا، دعوت و تبلیغ کو روکنا. اور اللہ کا کام کیا ہے جی؟ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ دعوت و تبلیغ کو پھیلاتا ہے، اور جو اس کے انکاری ہیں ان کے لیے اللہ سزا کا انتخاب کرتے ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میرا سونا محمد الرسول اللہ، بس آپ ڈھیل دیں ان کافروں کو. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑے دنوں کی ڈھیل. ٹھیک ہے، وہ ڈھیل کیا تھی جی؟ جنگ بدر ہوئی، اس میں ذلیل و خوار ہوئے. احد ہوئی، اس میں خوار ہوئے. پھر اس طرح چلتی رہیں جنگیں، چلتی رہیں. فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو. اللہ رب العزت نے باقیوں کو بھی کیا کر دیا جی ذلیل اور رسوا کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مہربان پیغمبر ہیں، انتہائی مہربان پیغمبر ہیں، بہت رحیم پیغمبر تھے جی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، دین کا قرآن کا مذاق اڑایا نا جی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا جی ان کو کیا کر دو جی قتل کر دو جی. ایک بندہ جو حضور کا گستاخ تھا، قرآن کا گستاخ تھا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے اندر چھپ گیا. ٹھیک ہے، کسی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ کہ ایک بندہ ابن خطل اس کا نام تھا، وہ وہاں پر چھپا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کر دو. سمجھ آئیے نہیں؟ دین کے معاملے کے اندر کبھی نرمی نہیں ہے. دیکھو آپ کے کنبہ قبیلہ خاندان ہے، رہنے سہنے کا جو معاشری نظام ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ڈھیل ڈال کر سکتے ہو جی. ٹھیک ہے، آج کام نہیں ہوا تو کل کر لیں گے، کل نہیں ہوا تو. لیکن دین کا معاملہ ابھی کوئی بندہ کہے عشاء کی نماز آج نہیں پڑھتے کل پڑھتے، نہیں، ایسا نہیں. ہاں کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں نا کہ استاد جی تھوڑا نرمی. بھائی میری شریعت نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے. اس کے اندر جہاں پر ڈھیل ہے تو ڈھیل ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سنیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میرا سونا محمد رسول اللہ ان کو ڈھیل دے جی. اور وہ ڈھیل کیا ہے جی؟ تھوڑے دنوں کی ہے. انسان کی زندگی ہے نا جی 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال ہے جی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بعضوں کو اللہ دنیا میں کیا کر دیتا ہے جی پکڑ لیتا ہے جی. ٹھیک ہے، اور بعضوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا کر دیتا ہے جی سزا کا انتخاب کر دیتا ہے.